والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز ترین اساتذہ جامعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا اور آپ سبھی کا جو موضوع ہے وہ ہے سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں۔ سوشل کے معنی آتے ہیں سماجی، اور میڈیا میڈیم کی جمع ہے۔ میڈیم کے معنی آتے ہیں ذریعہ، وسیلہ۔ سماجی ذرائع عربی میں آتا ہے وسائل التواصل الاجتماعی۔ تمام لوگوں سے رابطہ کرنے کے ذرائع۔ سوشل میڈیا جب بولا جاتا ہے تو اینڈرائڈ موبائل کی طرف ذہن جاتا ہے، اسکرین ٹچ موبائل کی طرف ذہن جاتا ہے، اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے، اپنا میسج بھیجنے کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ لیکن ہم امت میں ذمہ دار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ہمارا چلنا پھرنا، دیکھنا، اٹھنا بیٹھنا سنگل پرسن کا، ایک فرد کا اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا چلنا پھرنا نہیں ہے۔ اگر ہم کسی جگہ سے گزرتے ہیں تو دسیوں آنکھیں ہم کو دیکھتی ہیں۔ اگر ہم کہیں چلتے ہیں تو بیسیوں لوگ ہم پر نظر رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اللہ کے حکموں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور سوشل میڈیا جو تمام لوگوں سے رابطہ رکھنے کا ذریعہ ہے، اسے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم ابتدائے آفرینش سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر آپ سے لے کر آج تک رابطے کی ہلکی سی روشنی سامنے لانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے اصل رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، ہم لوگ کریٹڈ ہیں۔
اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں۔ اللہ نے اپنے محکوم، مخلوق اور مرزوق بندوں کے لیے اپنے حکموں کے پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ ذریعہ ہی کو میڈیم یا میڈیا کہتے ہیں، تو ہمارا ذریعہ مقدس ذریعہ ہونا چاہیے۔ ہماری ہر حرکت اللہ کے حکم کے جب مطابق ہے تو ہمارا ذریعہ بھی مقدس ذریعہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں تک رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے ذریعہ مقرر کیا۔ کس کا ذریعہ مقرر کیا؟ انبیاء کرام علیہم السلام کا، کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ میرے حکموں کو بندوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہوں گے۔ بندے کیا ہیں؟ سماج ہیں، سوشل ہیں، اجتماعی پوزیشن رکھنے والے ہیں۔ تو انبیاء کرام اللہ کے حکموں کو لے کر بندوں تک پہنچیں گے، لیکن ان کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو شریعت نے استعمال کیا ہے۔ اگر ہم ان کے لیے اس معنی کو ادا کرنے کے لیے سوشل ورکرز کہتے ہیں تو معنی تو ادا ہو جائے گا لیکن توہین ہوگی۔ اسی لیے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، جس کو ہمارے اکابرین نے مولانا نہیں کہا ہے، علامہ کہا ہے، کیونکہ مولانا کے معنی آتے ہیں ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے رہنما، تو ہمارے رہنما وہ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ مس گائیڈ کیا ہے تفسیر میں، حدیث میں، اسلامی علوم میں۔ تو اس لیے سید ابو الاعلیٰ مودودی یا علامہ اہل علم میں ہیں، وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے انبیاء کرام کے لیے سوشل ورکرز کا لفظ استعمال کیا، لیکن ہمارے یہاں شریعت کی جو اصطلاحات مقرر ہیں انہی اصطلاحات کے دائرے میں رہ کر ہم کو اپنی زندگی آگے بڑھانا ہے۔ انبیاء کرام کی آپس میں ایک دوسرے سے فضیلت ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، قرآن کریم میں باقاعدہ تیسرے پارے کے آغاز ہی کی آیت ہے، لیکن اس فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ فاضل مفضول، افضل مفضول میں سے مفضول کی جس پر فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس کی توہین نہ ہونی چاہیے۔ اب یہ اہل علم کا اجتماع ہے اور ایسی بات ہو چکی ہے، اس لیے یہاں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سیرت النبی کی پہلی جلد پیش کی گئی، جب چھپ کر کے آئی تو سامعین میں مریدین، خلفائے مجازین کا ایک جمع غفیر تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کتاب کو چوراہے پر آگ لگا دینا چاہیے۔ لوگ حیرت میں کہ واٹ اے کائنڈ آف مولانا ہی از، یہ کس ٹائپ کے مولانا ہیں؟ دل میں کہا ہوگا کیونکہ حضرت موجود ہیں، لیکن حضرت نے جب لوگوں کی آنکھوں کو، چہروں کو پہچان لیا تو فرمانے لگے میں نے کیوں کہا ہے یہ جو کتاب ہے سیرت النبی کی پہلی جلد، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، فضیلت کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے نبیوں کی توہین ہوتی ہے۔ کسی نبی کی توہین کفر ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ کتاب جس میں یہ سلیقہ نہیں ہے کہ
اپنے نبی کی تو تعریف ہو رہی ہے اور انہی کے بھائی کی توہین ہو رہی ہے، تو کفر ہم کر رہے ہیں، لہٰذا اس کتاب کو چوراہے پر آگ لگا دینا چاہیے۔ جو چیپٹر تھا اس چیپٹر کا مولانا نور عالم خلیل الامینی نے الدائی میں عربی میں ٹرانسلیشن کر کے، عربی میں ترجمہ کر کے اس کو چھاپ بھی دیا تھا، تو بعد میں اس کی تصحیح کی گئی۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بقیہ جلدیں مکمل کی اور اپنے استاذ علامہ شبلی کے طرز پر بقیہ جلدوں کو پورا کیا۔ پہلی جلد کو ان کے استاد نے لکھا تھا اور بقیہ کو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کیا۔ تو یہاں پہ بات یہ آ گئی تھی کہ انبیاء کرام بندوں تک اللہ کے حکم کے پہنچانے کا فرسٹ اینڈ بیسٹ سورس، سب سے پہلا سورس، سب سے پہلے میڈیم ہے، میڈیا ہے، لیکن اس کو کہنے میں میڈیا کا لفظ انبیاء کے لیے نہیں استعمال کریں گے، صرف موضوع سے متعلق بات ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی بندوں اور خدا کے درمیان اللہ کے حکم کے پہنچانے کا ذریعہ ہے، لہٰذا اللہ کے حکم کو پہنچانے کے لیے جو ذریعہ استعمال ہوگا وہ ذریعہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، اس ذریعے میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے حکموں کو پہنچانے کے لیے جس ذریعے کو استعمال کیا اس ذریعے کا نام حضرت جبریل امین ہے۔ ان کے لیے استعمال کیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى۔ شدید القویٰ، سب سے زیادہ فورسفل، سب سے زیادہ طاقت والے فرشتے ہیں ذو مرۃ۔ اس کے علاوہ اسی طاقت کو لہجہ اور اسلوب بدل کر کے تاکہ اس کی اور تاکید ہو جائے، ذو مرۃ، مزید اور قسموں کی طاقت والے وہ ہیں، ذو مرۃ۔ امین استعمال کیا گیا تیسرے پارے میں، ثم امین، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ امانت دار ہیں، ذو القوۃ، قوت والے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے جو حضور رحمت للعالمین بنیں گے، پوری انسانیت یعنی ہیومن کائنڈ ایز اے ہول، پوری انسانیت کے آپ نبی ہیں، ان کے لیے اللہ کا حکم جو آ رہا ہے وہ سب سے مضبوط ذریعے کے ذریعے آ رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش نبیوں اور 315 رسولوں تک اپنے احکام، اپنی وحی کو بھیجنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میڈیم، ذریعہ اور وحی اور اپنا پیغام لانے کے لیے مقرر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ آپ سرتاج انبیاء ہیں، سید الانس والجن ہیں، وہ دانائے سبل، فخر رسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا۔ آپ کی یہ حیثیت ہے، زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ آپ کی وہ ذات ہے، آپ تک اللہ کے حکم کو پہنچانے کے لیے جبریل امین علیہ السلام کو ذریعہ بنایا گیا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پورے 23 سال کے عرصے میں اللہ کے حکموں کو ظاہراً اور باطناً، علماً اور عملاً جن لوگوں کو پہنچایا وہ ہے صحابہ کرام کی جماعت۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,14,000 صحابہ امام ابو زرع رازی کے بقول، اور مشہور قول کے اعتبار سے 1,24,000 صحابہ۔ تو آپ نے ان سب کو پورا دین پہنچایا، پورے دین کی تکمیل کی آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مکمل دین اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میڈیم بن کر، خود ذریعہ بن کر، ابھی آپ مقصود تھے اللہ کے کہ جبریل امین میڈیم تھے، اور اب آپ اللہ کا حکم بندوں تک پہنچاتے ہیں تو اب آپ میڈیم بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن وہی جو الفاظ شریعت میں انبیاء کے لیے استعمال ہوئے ہیں انہی کو ہم استعمال کریں گے، اس کے علاوہ استعمال کریں گے تو اس لفظ کی جو حیثیت ہوگی وہی حیثیت جس پر چسپاں ہوگی اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے توہین آمیز تعبیرات سے ہم کو بچنا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ذریعہ بننا یہ کیا ہے؟ اضافی چیز ہے۔ ابھی آپ مقصود تھے، بلکہ مقصود کائنات تھے، لیکن اللہ کے حکموں کا بندوں تک پہنچنے کا آپ ذریعہ بن رہے ہیں، اس اعتبار سے آپ ذریعہ ہیں۔ آپ ذریعہ کیسے ہیں، کتنے اہم ہیں؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصدر ارواح المومنین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا بھر کی جتنی روحیں ہیں، جن کے پاس ہیں، جن کے جسموں میں ہیں، ان سب کے ارواح کا آپ مصدر ہیں۔ گویا کہ ہم لوگوں کے پاس جو روح ہے